اچھا تو جو ہم نے جو جہاں تک ڈسکشن روکا تھا وہ سلسلہ بس یہ تھا کہ میں نے سر سید کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر کر دی تھی اور بتا دیا تھا سر سید کی زندگی کے دونوں پہلو، کہ ایک تو ان کی جو ایجوکیشن پوری موومنٹ تھی اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، پھر سیکنڈ ان کی جو مذہبی خیالات تھے اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ ان کی کیا کہتے ہیں مذہبی جو سوچ تھی وہ کس قسم کی تھی اور اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوئے یا کیا گمراہی پھیل سکتی تھی۔ سر سید کا انتقال جو ہے وہ بالآخر 1898 میں ہو جاتا ہے، اور میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ ان کی زندگی میں ہی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ان تعلیمی اداروں کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا، جن کا جو خواہش جو تھی سر سید احمد خان کی کہ اسکول کالج اور یونیورسٹی کی طرف جو لوگوں کو راغب کرنا یا اس طرف لے کے جانا، وہ سر سید احمد خان اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ مسلمان اس ٹائم پہ ایسی بات ہے بہت زیادہ جدید تعلیم اور انگریز کی تعلیم سے بہت زیادہ متنفر تھے، مخالف تھے اس کے، اور اتنا زیادہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے ہمارا ایک مدرسوں کا کنیکشن تھا، ایک دینی تعلیم کا سلسلہ تھا، اب یہ ماڈرن ایجوکیشن آ گئی تھی سامنے، اس کو لوگ اتنی آسانی سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور نہ ایکسیپٹ کرنے کی جو بہت ساری وجوہات تھیں جس کے اندر مذہبی بھی وجوہات تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کی معاشی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی 1857 کی جنگ میں جو شکست ہو چکی تھی اس کے بعد۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1885 میں میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا جب میں ذکر کروں گا دوبارہ، 1885 میں پہلی سیاسی جماعت جو بر صغیر میں قائم کی گئی تھی اس کا نام تھا آل انڈیا کانگریس کے نام سے، ایک سیاسی جماعت بنائی گئی تھی۔ اس سیاسی جماعت میں مسلمان بھی شامل تھے اور ہندو بھی تھے، لیکن جو سر سید احمد خان کا خیال یہ تھا کہ اس سیاسی جماعت میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ٹپیکل ایک ہندوؤں کی سیاسی جماعت ہوگی اور مسلمان جو ہیں وہ اس کے اندر اقلیت میں ہونے کے نتیجے میں پس جائیں گے یا اپنے جو جائز حقوق ہیں ان کو نہیں منوا سکیں گے۔ تو اس سلسلے میں سر سید احمد خان کی خواہش یہ تھی کہ نوجوان اس موقع پر صرف تعلیم پر فوکس رکھیں، ایجوکیشن کو زیادہ اپنا سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں، اور جو دیگر چیزیں ہیں سیاست کی یا دیگر معاملات ہیں اس کے اندر داخل نہ ہوں۔ لیکن جب 1885 کے اندر جو ہے وہ کانگریس کا قیام عمل میں آ گیا اور سیاسی طور پر جو ہے وہ کانگریس کو ایک بنیادی جگہ ملنی شروع ہوئی، اور انگریز نے اس کے جو مطالبات تھے وہ سیاسی جماعت کی صورت میں قبول کرنے ایکسیپٹ کرنے شروع کیے، جیسے کہ نوکریوں کے مسائل تھے اور دیگر جو بھی ایشوز ہوتے تھے، تو جب کانگریس اس حوالے سے کوئی بات کرتی تھی تو کانگریس کو اس کے اندر اسپیس ملتا تھا، جبکہ مسلم لیگ یا مسلم لیگ تو تھی نہیں، رہتی بات ہے مسلمانوں کو اس کے اندر کوئی اسپیس ملنا مشکل تھا۔ تو ایسی کنڈیشن میں مسلمانوں کا بھی خیال یہ تھا کہ ہمیں کوئی سیاسی جماعت فارم کرنی چاہیے، بنانی چاہیے، لیکن اس کے حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ جیسی بات ہے آپ کے پاس اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ موجود نہیں تھے کہ جو کہ ابھی تعلیمی اداروں سے نکل کر آئے ہوں، جدید نظام کو سمجھتے ہوں، قانون کو سمجھتے ہوں۔ یہ بہت سارے بیسک ایشوز تھے جو کہ اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ ایسے موقع کے اوپر ظاہر سی بات ہے جہاں نوجوان تعلیمی اداروں کا رخ کر رہے تھے، اس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ دو اہم افراد جو تھے اس دور کے اندر پیدا ہو چکے تھے، جن میں سے ایک کا نام اقبال اور دوسرے جناح صاحب تھے۔ اور کیا کہتے ہیں یہ وہ دو افراد تھے کہ ایک 1876 میں جناح صاحب کی اور پھر 1877 میں جو ہے وہ علامہ اقبال کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ ایک ماڈرن تعلیم بھی لیتے ہیں، دینی تعلیم، ظاہر سی بات ہے ان کے گھر کے دین کا ان کے ساتھ کنیکشن تھا، اس وجہ سے ان کا دینی کنیکشن بھی موجود تھا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ یہ دین اور دنیا دونوں سے مطلب ان کا کنیکشن تھا، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے۔ اور اسی کا سلسلہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی تیار ہو رہی تھی جو اب تعلیمی اداروں کا رخ کر رہے تھے، اور اس کی ہی رخ کے نتیجے میں جہاں جہاں مسلمان پس رہے تھے یا پٹ رہے تھے جس بھی صورت کے اندر، وہاں دوسری طرف ان کو سیاسی طور پہ کچھ نہ کچھ آواز اٹھانے کے لیے لوگ ملتے جا رہے تھے۔ اس کا جو بڑا اہم کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سرحیت کے انتقال کے بعد جب سیاسی جماعت اس وقت تک تو مسلمان نہیں بنا پاتے، لیکن یہ کہ سیاسی جماعت نہ ہونے کے نتیجے میں جو ان کو نقصان ہو رہا تھا، یعنی کہ نوکریاں جو ہیں وہ تمام ہندو حاصل کر لیتے تھے یا دیگر طاقتیں قوتیں جو وہاں پر موجود تھیں برصغیر میں ان کو مل جاتی تھی، تو مسلمانوں کو اس چیز کا احساس شدت کے ساتھ تھا کہ اب ہماری بھی کوئی سیاسی جماعت ہونی چاہیے، بن جانی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے جو جتنے بھی بڑے رہنما اس ٹائم پہ موجود تھے، ریاستوں کے وادی اور حکمران تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہمیں بھی ایک سیاسی جماعت فارم کرنی ہے۔ یہ ہوئی کیسے اور پھر اس کی بھی ایک دم سے جو موومنٹ تیز ہوئی اور اس کا جو ہے پورا سلسلہ شروع کیسے ہوا، وہ یوں شروع ہوتا ہے کہ میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا صوبہ جو تھا بنگال کا صوبہ تھا، اور اس بنگال کے صوبے کے اندر یہ صورتحال تھی کہ بنگال کا ایک تعداد بہت زیادہ تھی، وہاں پر آبادی بہت زیادہ تھی، اس ٹائم پر اس کی آبادی جو 6 کروڑ سے زیادہ تھی اس دور میں، یعنی کہ 1900 کی جب صدی یعنی کہ 20ویں صدی کا آغاز ہو رہا ہے اور 19ویں صدی کا اختتام ہوا ہے۔ تو 1905 کے اندر مسلمانوں نے ایک بہت اہم مطالبہ جو کہ مسلمانوں کا بہت عرصے سے چلا آ رہا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا یا ان کی خواہش یہ تھی
کہ بنگال کا جو صوبہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اس میں جو اکثریت ایک بہت بڑے علاقے میں مسلمان ہو چکی ہے جبکہ وہاں پر جو نوکریوں کے اوپر لوگ فائز ہیں یا جو بڑے عہدوں کے اوپر لوگ ہیں، جو بڑی پوزیشن پر ہیں، وہ زیادہ تر کانگریس کے لوگ ہیں یا ہندو ہیں، تو وہ مسلمانوں کے جو ان کے جائز حقوق ہوتے تھے وہ ان کو نہیں مل پاتے تھے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں نے انگریز سرکار سے یہ خواہش کی یا درخواست کی کہ آپ بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، بنگال کو ڈیوائڈ کر دیا جائے دو حصوں میں، ایک مسلم حصہ ہوگا اور ایک جو ہے وہ ہندو علاقہ ہوگا، جس کے اندر وہ ہندوؤں کو وہاں پر نوکریاں بھی دیں، حکمرانی دیں، جو چیز دینی، لیکن مسلمانوں کے علاقے میں مسلمانوں کو رائٹس اور ان کی جو جائز چیزیں ہیں وہ ملنی چاہیے۔ اس پورے ایشو کے اندر صورتحال یہ تھی کہ انگریز سرکار ظاہر بات ہے، آپ سب کے شاید علم میں ہوگا، آپ نے چیز بچپن سے سنی ہوگی کہ انگریز جو اپنی پالیسی چلاتا ہے یا جو وہ پالیٹکس کرتا ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی بنیاد کے اوپر کرتا ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے، جی سر، ڈیوائڈ ڈیوائڈ اینڈ رول کی ایک اس کی جو پالیسی تھی، اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کی خواہش یہ تھی کہ ظاہر بات ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے جب صورت میں پالیسی کو دیکھتا ہے تو اس نے اسی طریقہ کار کو یہاں پر بھی جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے مسلمانوں کو جو تھوڑا بہت اسپیس دینا چاہتا تھا، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان اور ہندو اگر ایک ہی قوت کی صورت میں ہم سے ٹکرائیں گے، ہم سے آ کے مطالبات رکھیں گے تو ہمیں ان کو فیس کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ یہاں پر دو طاقتیں، دو قوتیں تھیں، جو یعنی کہ مذہب کی صورت میں جب اس کے اندر ڈیوائڈ ہوتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا ایریا جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور مسلمان اور ہندو جب آپس میں ایک اتحاد کی صورت میں یہ سارے مطالبات پیش کرتے تھے تو انگریز کو اس کو پورا کرنا مشکل ہوتا تھا اور اس کو مجبوراً کرنا پڑتا تھا۔ تو اس کی خواہش یہ تھی کہ اس خطے کے اندر ایک جو بہت بڑی ڈیوائڈ ہے مذہب کی بنیاد پہ، وہ مذہب کی بنیاد پہ اس طرح سے کہ مسلمان اور ہندوؤں میں ڈیوائڈ پائی جاتی ہے، ظاہر بات ہے ہم ان کے مذہب پہ عمل نہیں کر سکتے اور وہ ہماری چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس چیز کو انگریز سرکار نے بہت آسانی سے کیچ کرایا، اور 1905 میں اس نے تھوڑا سا ہندوؤں کو بھی اور کانگریس کو تھوڑا سا لمٹ میں رکھنے کے لیے یا دباؤ میں لینے کے لیے یہ کیا کہ اس نے 1905 میں تقسیم بنگال کا فیصلہ کر لیا۔ اب یعنی کہ ہم 20ویں صدی میں 19ویں صدی یعنی کہ 1900 میں داخل ہو چکے ہیں اور سر سید احمد خان کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے بعد 1905 کے اندر تقسیم بنگال کا یہ عمل مکمل ہوتا ہے، اور بنگال انگریز سرکار کے جیسی وجہ حکومت انگریز سرکار یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھائی بنگال کو تقسیم کر دینا ہے، اور دو حصوں میں بنگال کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی بنگال تقسیم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو اس کی خوشی تھی کہ اب ہمیں نوکریاں مل جائیں گی، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارے وسائل ہمیں حاصل ہوں گے، جس طرح پاکستان بنتا ہے اس ہمیں خوشی تھی، سیم اسی صورتحال کا مسلمانوں کا سامنا تھا، اور مسلمان اس سے بہت زیادہ خوش تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کانگریس اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک تو ظاہر سی بات ہے آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ان کے پاس جو دھرتی کا تصور ہے وہ دھرتی ماتا کا تصور ہے، اور وہ دھرتی ماتا کو تقسیم کسی صورت میں ہونا ان کے لیے ناممکنات میں سے تھا کہ ان کی دھرتی ماتا کو آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان اگر طاقتور ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہندوؤں کو ایک ٹف ٹائم مل سکتا تھا، کانگریس کو ایک ٹف ٹائم ملتا، اس وجہ سے ان کی خواہش ان کا جو ایک مائنڈ تھا کہ مسلمانوں کو جو صوبہ نہیں ملنا چاہیے، لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو وہ صوبہ ملا، اور مسلمانوں میں جب تقسیم اس کی عمل میں آئی تو مسلمانوں کو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوا۔ اس فائدے کا جو رزلٹ نکل کر آیا وہ اس صورت میں نکل کر آیا کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ اس کے بعد جشن بھی منایا، اس پر ان کو بہت سارے ایڈوانٹیج بھی حاصل ہوئے، لیکن کانگریس کی طرف سے اس پر شدید اعتراضات شروع ہو گئے، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ انگریز سرکار کے خلاف احتجاج شروع کر دیے، مہم شروع کر دی، ان کے خلاف جو ہے وہ بائیک آؤٹ کی ایک مہم شروع کی گئی پورے بر صغیر کے اندر، جس کے اندر جو ہے وہ ہندو یعنی کہ ہندوستان میں جو تحریک شروع ہوئی اس کے اندر یہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ کسی بھی طرح سے ہم نے جو ہے وہ اب انگریز سرکار کو نقصان پہنچانا ہے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں معاشی طور پہ، یعنی کہ آپ نے ان کو معاشی طور پہ نقصان پہنچانا ہے، یا مار دھاڑ کے ذریعے اگر جسمانی طور پہ بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، ان پہ حملے کیے جا سکتے ہیں، اس نوعیت کے بھی کام جو ہے وہ ہندو یا کانگریس کی طرف سے شروع ہو گئے، اور انہوں نے سب سے اہم کام یہ کیا کہ جو بھی انگریز سامان آتا تھا انگریز کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے، اس تمام سامان کا بیک آؤٹ کر دیا۔ اب آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ عرصے پہلے دیکھا بھی، تھوڑا سے پہلے جب پاکستان میں اور دنیا بھر میں سب نے بائک آؤٹ کیا فرانس کے اشیا کا، جب انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی، تو اس کی نتیجے میں ان کو ایک معاشی طور پہ دھچکا لگا، اور ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ بھائی اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ہماری اشیا ہمارا سامان خریدتے ہیں، تو اگر نہیں خریدیں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا، تو اس وجہ سے ان کو پھر معافی مانگنی پڑتی ہے، جو بھی سلسلہ ہوتا ہے بات چیت کا وہ شروع کرنا پڑتا ہے، سیم یہی صورتحال جو ہے وہ انگریز سرکار کو بھی سامنے درپیش تھی، اور اس کو پتا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ اس کے اوپر شدید رد عمل دے گی، اور دے بھی رہی تھی۔ اس پوزیشن میں، اس پوری صورتحال کے اندر مسلمانوں کو ایک چیز واضح ہو کے سامنے آئی، جو کہ میں آپ سے ذکر کرتا آ رہا ہوں اب تک بہت عرصے سے، کہ اب تک یہاں پر مذہب کی بنیاد پہ کوئی ڈیوائڈ موجود نہیں تھی، یعنی کہ بر صغیر میں ہم صدیوں سے ساتھ رہ رہے تھے، ہندو بھی ساتھ تھے،
मुसलमान भी साथ थे, दीगर ताकतें क़ुव्वतें भी हमारे साथ रहती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, आपस में उनकी कोशिश होती थी इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की, लेकिन उन सब के बावजूद भी मुसलमान और हिंदुओं में जो डिवाइड थी वो कभी भी मज़हब की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं थी। लेकिन ये वो वक़्त था या शायद ये टाइम पीरियड अब शुरू हो चुका था कि जिसके अंदर मज़हब की बुनियाद पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। और वो बढ़ते इस तरह से जा रहे थे कि अब कांग्रेस बाकायदा एक सियासी जमात जो तो थी, लेकिन उसकी जो शक्ल निकल कर आ रही थी वो इस तरह से निकल कर आ रही थी कि वो अपने आप को एक समझ लें हिंदू सियासी जमात के तौर पर पेश करना उसने शुरू कर दिया था, और हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो खड़ी हुई थी। मुसलमान उसमें शामिल थे, मुसलमानों की हिमायत भी उसके साथ शामिल थी, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि ये एक हिंदू जमात है। अब मुसलमान ऐसी कंडीशन में क्या करें? अब अंग्रेज़ सरकार ने ही आपको ये लाइन दी या ये राह दिखाई कि भाई अगर आप सियासी जमात नहीं बनाएँगे, अगर आपकी कोई सियासी जमात नहीं होगी तो आपका मौक़िफ़ अंग्रेज़ सरकार तक या बरतानिया तक या जो बरतानिया में बादशाह है या मलिका है उस तक कैसे पहुँचेगा? क्योंकि हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम जो कि यूरोपीय निज़ाम था, जो कि वेस्टर्न निज़ाम था, उसके अंदर जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पर तरीक़ाकार ये होता है कि आप ये नहीं करते कि अगर आपको कोई मुतालबात है तो आप डंडे पत्थर लेके रोड पे निकले और जाके किसी को मारा पीटा, कब्ज़ा कर लिया रियासत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर और अपने मुतालबात मनवा लिए। उसका तरीका ये होता है या तो आप एहतजाज कर रहे होते हैं या दूसरी सूरत ये होती है कि फिर आप वो मुतालबात जो भी हुक्मरान होते हैं उसके पास लेके जाते हैं। जवेरी आप कुछ कह रही हैं? जवेरी आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका हाथ जवेरिया कुछ कह रही हैं? अच्छा, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मैं आवाज़ से और थोड़े से करीब हो जाता हूँ और ज़्यादा, तो मज़ीद क्लियर हो जाए, और अगर जिसको ना आ रही तो मुझसे पूछ लेगा। तो असल में माइक वाइक तो बिल्कुल सामने लगा हुआ है, कोई नेट का इशू होगा तो शायद इस वजह से आवाज़ का इशू होगा, इसके अलावा तो कोई और वजह नहीं होगी। सर नॉइज़ आ रही है। नॉइज़ आ रही है, किसकी आ रही है? हम मतलब सर ये आपकी जो है ना। हाँ? अहमद का माइक खुला हुआ है। अच्छा, अहमद का माइक खुला हुआ है। अहमद अपना माइक बंद कर लो भाई। अहमद। अहमद, नहीं अहमद का माइक, अहमद ने अपनी वॉइस ही ज्वाइन नहीं करी है मेरे ख्याल से। ज्वाइन ही नहीं की है, तो फिर कैसे ज्वाइन किया हुआ है अहमद ने? अहमद आवाज़ सर ठीक। आपका और सर आपका जो है कट ना रही है आप आवाज़ शायद, आपकी। अच्छा, सर मतलब आप हैंड फ्री लगा के देखें शायद उससे सही हो जाए। हैंड फ्री तो शायद यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है ना इसी में माइक है ना, मैं इसलिए इसके बहुत ही करीब बैठा हुआ, कैमरे के साथ ही इन्होंने माइक फिट किया हुआ है ताकि आवाज़ क्लियर आ जाए। या एक सेकंड में दोबारा एक काम ये करता हूँ ना कि मैं मैं जो है वो माइक अपनी ऑडियो दोबारा से कर देता हूँ ना, शायद इससे शायद कुछ फर्क पड़ जाएगा। एक सेकंड, मैं अपनी आवाज़ जी अब आई, कुछ बेहतर आई? यस सर, बहुत बेहतर है। जी सर बेहतर हो बेहतर गई? हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो शायद वो दोबारा मैंने ज्वाइन कराया ना, उसको शायद सही होगी। तो इस पूरी कंडीशन के अंदर जो है वो ये सूरत सामने निकल कर आई कि अब मुसलमानों को उन्होंने इस चीज़ का एहसास दिलाया, ये चीज़ उनको समझाई गई, बताई गई कि भाई अगर आपकी सियासी जमात नहीं होगी तो भाई आपको फिर कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने मुतालबात के लिए रोडों पर आ जाएँ, मार धाड़ शुरू कर दें, या जो है वो जो भी आपकी ख्वाहिश है उसको इस तरीके से जिस तरह से आप आज से पहले करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था बादशाहत के टाइम पे कि क्या होता था कि एक बादशाह है, उसको इक़्तिदार चाहिए, उसने दूसरे बादशाह को मारा, कब्ज़ा कर लिया। इस तरीके से अब एक जो मॉडर्न सिस्टम है डेमोक्रेसी के अंदर इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। आप उसके अंदर किसी की जान नहीं ले रहे होते, आप एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप देख सकते होंगे कि अभी भी एहतजाज जारी है। अभी एक सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें, उन्होंने अपना एक पूरा वो बनाया, ग्रुप बनाया है, जिसको आप पीडीएम के नाम से आप सुन भी रहे होंगे, मुख्तलिफ अगर अखबार खबर सुन रहे हैं कि एक पीडीएम बन गई है जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक इत्तेहाद बनाया गया, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना चाहता है। अब हुकूमत गिराने का तरीका तो है उनके पास कि आपको हुकूमत गिरानी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो हुकूमत गिराने के लिए जाके इमरान खान को जान से मार देंगे। तो उसके लिए एहतजाज करेंगे, लोगों को दबाव डालेंगे, मीडिया को साथ मिलाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट से कहेंगे कि भाई इनको हटाया जाए, इन्होंने मुल्क के अंदर महंगाई कर दी है, लोगों को कायल करेंगे। ये एक तरीक़ाकार डेमोक्रेसी का तरीक़ाकार था। अंग्रेज़ आपको इस तरीक़ेकार के लिए तैयार कर रहा था। क्यों? क्योंकि आप बासानी समझ सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है कि हमारे यहाँ इस किस्म का कुछ सिस्टम इंस्टॉल नहीं था। बर सग़ीर में ना मुसलमान इन सारी चीज़ों को जानते थे, ना हिंदुओं के पास इसका कोई कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये था कि हिंदू हमसे थोड़ा जल्दी इस पूरे सिस्टम में दाखिल हो गए, तो उन्होंने 1885 में अपनी सियासी जमात बना ली थी। हम थोड़ा सा स्लो चल रहे थे और हमारे पास उस तरह से एजुकेशन भी नहीं थी, निज़ाम नहीं था, कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, और हम अपने सिस्टम के साथ ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़े हुए थे।
تو اس موقع کے اوپر جب مسلمانوں کو اندازہ ہوا 1905 کے حالات جب گڑبڑ ہوئے خراب ہوئے تو انہوں نے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ 1905 کے بعد سے جو پوری صورتحال نظر آئی مسلمانوں کو، ان کو سمجھ میں آئی کہ کانگریس ایک بنیادی طور پہ سیاسی جماعت ہے، لیکن وہ کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کی سیاسی جماعت ہے۔ اس بنیاد پر مسلمانوں نے پہلی دفعہ اپنی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ جو جس سیاسی جماعت کو آپ لوگ جانتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے، اس سیاسی جماعت کا جو ہے وہ پہلا ایک منشور تیار کیا گیا، ایک ڈھاکہ میں اجلاس تھا، اس اجلاس کے اندر اس کا ایک پورا قرارداد پیش کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 30 دسمبر 1906 کو جو ہے وہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اب آپ میں سے کوئی پہلے مجھے یہ بتائے کہ مسلم لیگ کے پہلے صدر کون تھے، جس کو بھی یاد ہو؟ سہیل، کسا اور ابھی آئیے احمد، تم نے اپنا مائک کیوں نہیں کھولا ہے؟ کلاس میں بھی شرما رہے ہو تو یہاں پہ بھی شرما رہے ہو کیا؟ نہیں سر، آئیڈیا نہیں ہے۔ یاد کریں، آپ لوگوں نے اسکول میں پڑھا ہوگا۔ سہیل یاد ہے؟ یا ابھی تو یاد نہیں آ رہا سر۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا، آل انڈیا مسلم لیگ جس کا قیام 1906 میں عمل میں آیا، پہلے صدر کون تھے اس کے؟ احمد یاد ہے؟ احمد کی آواز ہی نہیں آ رہی۔ احمد کہیں غائب تو نہیں ہو گیا بھائی؟ احمد سو تو نہیں رہے ہو؟ احمد کہاں ہو؟ سر یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کلاس اسٹارٹ کر کے نا انہوں نے کال پہ کیے نہیں، بس وہ کلاس میں اٹینڈنس کے لیے انہوں نے بس کلاس میں انٹر ہو گیا وہ۔ احمد بھاگ رہا بھائی، وہ خالی اس کی آواز بھی نہیں آ رہی، میسج بھی نہیں آ رہا اس کا۔ وہ یہ میری آپ کو یاد ہے؟ آپ میسج پہ بتا دیں، چیٹ پہ بتا دیں، یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ جویریہ جو ہے نا ان کا بھی مائک کام نہیں کر رہا ہے، چیٹنگ پہ رپلائی آ رہا ہے خالی۔ آئیڈیا بھی نہیں ہے فیل، کوئی آئیڈیا کہ کون ہو سکتے ہیں؟ اچھا، جویریہ کا جواب آیا ہے قائد اعظم۔ اچھا نہیں، سر قائد اعظم، ہاں لیاقت علی نیشنل تو نہیں تھے؟ نہیں، لیاقت علی خان بھی نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ کون ہوگا؟ سنا ہے آپ لوگوں نے، اسکول میں سنا ہے، میں بتا رہا ہوں نا اس لیے یاد آ رہا۔ سر سلطان محمد شاہ سم تھنگ محمود۔ کہاں نیٹ ویسے ڈھونڈ لیا گیا؟ گوگل یہ اچھی سمجھداری کی کام کیا نا، مطلب ایسا کام کرنا چاہیے۔ وہ اس نے بھی دیکھو، جویری نے بھی میرے خیال میں کہیں سے ڈھونڈا، سلطان کو کلک کے بھیج دیا اس نے بھی نا مجھے، جویریہ نے بھی نا۔ سر یہ تو سلطان کون ہے؟ یہ تو پہلی بار نام سن رہا ہوں اس کا۔ اچھا، یہ جو کیا کہتے ہیں سر آغا خان کے نام سے آپ ان کو جانتے ہیں، آغا خان جو تھے، سر آغا خان، وہ مسلم لیگ کے پہلے صدر کے طور پہ منتخب ہوئے، اور ان کا کیا کہتے ہیں وہ پورا نام سلطان شاہ کر کے تھا۔ تو وہ جو تھے بنیادی طور پہ آغا خان کمیونٹی، جس کو آپ بآسانی جانتے ہیں، آغا خان ہاسپٹل ہے اور ان کی بہت ساری جو خدمات ہیں پاکستان اور دنیا بھر کے لیے، تو وہ جو تھے بنیادی طور پہ سر آغا خان کو جو ہے وہ مسلم لیگ کا پہلا صدر جو ہے وہ منتخب کیا گیا۔ اور یہ منتخب ہونے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اب جو سلسلہ تھا جو کہ سیاسی جماعتوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، اب انہوں نے اپنے مطالبات جو ہے وہ انگریز سرکار کے سامنے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ پیش کرنے شروع کیے۔ اچھا، یہ سیاسی جماعت انگریز نے بنوائی کیوں تھی؟ اس کی بھی ایک بہت بڑی اہم وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ اب اس کو پتا تھا کہ دیکھیں ٹینشن تو چل رہی ہے، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بیچ میں کافی ٹسل ہے، نہ مسلمان ہندوؤں کے حکمرانی کو قبول کریں گے، نہ ہندو مسلمانوں کی۔ انگریز کو تو وہ برداشت کر لیتے تھے کسی صورت میں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو ہندو اور مسلمان برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اسی پوری صورتحال کے اندر ان کا بر صغیر کے حوالے سے، یعنی کہ سب کانٹیننٹ کے حوالے سے، انگریز کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی مختلف لائحہ عمل تیار کیا جائے، جس کے ذریعے یہ دونوں جو پارٹیاں ہیں یہ کسی ایک پیج پر آ جائیں، متفق ہو جائیں، ہنگامے نہ کریں، حالات خراب نہ کریں، کیونکہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو جو اقتدار میں ہوتا ہے، حکومت کر رہا ہوتا ہے، اس کو پھر پرابلم ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو تازہ مثال دی عمران خان صاحب کی، کہ اگر آپ جو ہے وہ مظاہرے کریں گے، دھرنے کریں گے، جلسے جلوس کریں گے، ہنگامہ ہوگا، مار دھاڑ ہوگی، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے، اور پریشان کس صورت میں ہوتے ہیں؟ وہ اس صورت میں پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کاروبار کو تباہ ہوتا ہے۔ اب جو بھی حکومت میں بیٹھا ہوا ہوگا وہ چاہے گا کہ کبھی بھی اس کے خلاف مظاہرے پروٹیسٹ نہ ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن پہلے بھی دیکھا ملتان کے جلسے میں، ملتان کے جلسے میں کیا ہوا کہ انہوں نے پوری کوشش کری جلسہ نہ ہو، اور جو ہے وہ سیاسی طور پر اس کو روکا جا سکے، اس کے لیے انہوں نے کنٹینر لگائے، پابندیاں لگائیں، لیکن یہ کہ وہ جلسہ ہونا تھا، کیونکہ جلسے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے معاشی طور پہ ملک کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اور اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ جیسے بائیکاٹ ہو جائے تو پھر تو اس کا اور مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اب بائیکاٹ جو تھا وہ ان کی طرف سے مستقل جاری تھا، جس کے نتیجے میں ان کو معاشی طور پہ شدید نقصان پہنچ رہا تھا۔ اسی نقصان کو ختم کرنے کے لیے اور
مستقبل میں بر صغیر کا کوئی آئینی کوئی جو کانسٹیٹیوشنل حل نکالنے کے لیے انہوں نے طریقہ کار یہ رکھا ہوا تھا کہ اس کے لیے انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی تھی، جو کہ 1909 میں ایک آئین آنا تھا، ایک کانسٹیٹیوشن آنا تھا، ایک ایکٹ آنا تھا، جس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 کہا جاتا ہے۔ اچھا، پہلے تو آپ میں سے کوئی ایک بات مجھے بتائے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ آئین جس کو ہم کہتے ہیں، آئین آپ سنتے ہیں نا 73 کے آئین کے تناظر میں، سوری سر. آئین کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہوتی ہے؟ کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہوتی ہے؟ سہیل پتہ ہے؟ سر کانسٹیٹیوشن میرے خیال سے لا لاز ہوتے ہیں اور گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے جو لا ہوتے ہیں، کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے اوپر، اور اس کے علاوہ کسا آپ اس کے بتائیے، علاوہ کسا کوئی آئیڈیا ہے؟ سر ویٹ گوگل کر لیتے ہیں اگین. نہیں گوگل نہیں کر رہی میں سر. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کوئی قانون مطلب کوئی پالیسی وغیرہ. بس اتنا ہی سمجھ آ رہا ہے کانسٹیٹیوشن، کیونکہ آپ نے آئین بول دیا پہلے تو میں نے بھی اس سے ہی جو ہے اندازہ لگایا. صحیح. اچھا، جویریہ کا کہنا یہ ہے کہ لا ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کو فالو کرنے ہوتے ہیں. اچھا صحیح، بالکل کسی حد تک ان کا جواب بھی بالکل صحیح ہے کہ کچھ لاز ہوتے ہیں جس کو گورنمنٹ نے، صرف گورنمنٹ نے فالو نہیں کرنا ہوتا، ریاست میں رہنے والے، اس خطے میں بسنے والے تمام لوگوں پر وہ لاز فالو اپلائی ہوتے ہیں اور ان کو قبول کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ پاکستان کے اندر رہنے کے ناطے ہم سب کے اوپر کچھ لاز، کچھ قوانین جو ہیں وہ لاگو ہیں، اور اسی طرح ہر ریاست کے اندر مختلف ادارے ہیں، ان اداروں کے اوپر بھی وہ لاز امپلیمنٹ ہوتے ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کے کیا قوانین ہیں، پولیس کا کیا کام ہے، یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے. عدلیہ کا کیا کام ہے، عدلیہ کا آپ کے بارے میں لاز کیا ہوتے ہیں، عدلیہ کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں. اس کے علاوہ اور جیسے فوج کا ادارہ ہے آپ کا، جو دیگر تمام پاکستان میں جتنے بھی ادارے جس بھی ریاست کے اندر کچھ ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے جو بھی ایک پالیسی سازی جو ہوتی ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ملک اس طریقے سے چلے گا بنیادی طور پہ، تو اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں، کہنا چاہیں تو آئین یا قانون، یا جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. پاکستان میں اس وقت آپ سب کے علم میں ہوگا کہ 1973 کا قانون جو ہے وہ، یا 1973 کا آئین نافذ ہے. تو اس دور میں آئین، نئے آئین 73 کا نا؟ 1973 کا، بالکل 1973 کا آئین جو ہے جس کے اوپر کنسنسس تھا تمام سیاسی جماعتوں کا. آپ سب کے شاید علم میں ہوگا، یہ بھٹو صاحب کا تاریخ میں بہت بڑا اہم کام ہے کہ بھٹو صاحب نے یہ آئین کی پوری جدوجہد کی تھی، جو کوشش کی تھی. جب یہ آئین کا ٹاپک آئے گا انشاءاللہ اس ٹائم پہ میں بات کروں گا. اس کے اندر ان کی کوشش یہ تھی کہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو ایک پیج پہ لیا جائے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کا ایشو یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر تمام لوگوں کا اس پر متفق ہونا بہت ضروری ہے. جو بھی ریاست میں خطے میں بستے ہیں ان کا کانسٹیٹیوشن اور ان ایشوز کے اوپر متفق ہونا ضروری ہے. اگر تو میں اپنے طور پہ، جیسے مثال کے طور پہ میں کوئی ڈکٹیٹر ہوں، میں اپنے طور پہ کوئی چیز امپلیمنٹ کر دیتا ہوں، تو وہ بہت سارے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اس کے اندر ان کا حق مارا جاتا ہے، ان کے رائٹس نہیں ملتے. تو اسی لیے کانسٹیٹیوشن بناتے ہوئے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو بھی ہو اس کے اندر تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 73 کا آئین بنایا گیا تھا. اسی چیز کو انگریز نے آپ کو سکھانا بھی تھا. ظاہر سی بات ہے، آپ کا تو کانسٹیٹیوشن سے کوئی تعلق ہی نہیں، بادشاہ کا کانسٹیٹیوشن ہوتا تھا. بادشاہ نے جو کہا وہ قانون بن گیا، بادشاہ نے جو چاہا اس کو سزا ہو گئی، بادشاہ نے جس کو چاہا معاف کر دیا. تو ڈیموکریسی کے اندر اس قسم کا کوئی چیز نہیں ہوتا. ڈیموکریسی میں کیونکہ جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں، جو کہ جمہوریت کے اندر وہ آپ سب جیسے ووٹ دیتے ہیں یا دیں گے آئندہ مستقبل میں، تو آپ سب کے علم میں ہوگا کہ جو ووٹ سے لوگ منتخب ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کوئی ڈنڈے سے نہیں آ کے بیٹھ گئے نا. چاہے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، نواز شریف کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، زرداری صاحب کی پالیسی سے، لیکن آتے وہ عوام کے ووٹوں سے، عوام منتخب کرتی تو وہ آتے ہیں. یہ سلسلہ بر صغیر میں تھا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ساری چیزیں. ہم تو ساری چیز کے ساتھ نہ ہمارا تو تعلق تھا نہ واسطہ تھا. یہ وہ لوگ جانتے تھے جو کہ اس ماڈرن سسٹم کو پڑھتے جا رہے تھے، اس انگریز کے نظام تعلیم میں ڈھل چکے تھے، یا جس کا کسی نہ کسی صورت میں انگریز کے نظام کے ساتھ کوئی کنیکشن تھا. تو اب مسلمانوں کو بھی بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ مل گئے تھے جو کہ اس نظام تعلیم کے ساتھ جڑ چکے تھے، جس کے اندر جناح صاحب تھے، اقبال تھے، سر سید تو خیر بہت پہلے کے آدمی جنہوں نے سارا سلسلے کا آغاز کرایا. تو یہ لوگ تھے جنہوں نے اب اس سسٹم کو جانتے تھے، تو انہوں نے ہی اس پورے چیز کو سمجھتے تھے. اور انگریز نے جب مسلمانوں کی جب سیاسی جماعت بنوا دی تو اس کو پتا تھا کہ اب 1909 میں انہوں نے ایک پلان یہ کیا ہوا تھا کہ ایک ایکٹ دینا ہے، ایک گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کرنا ہے بر صغیر کے لیے.
اور اس بر صغیر میں جو ایکٹ نافذ ہوگا اس کے اندر ایسی بات ہے مسلمانوں سے پوچھا جائے گا بھائی اب آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی کیا خواہشات ہیں. ہندوؤں سے پوچھا جائے گا, سکھوں سے پوچھا جائے گا, جتنی ریاستیں جتنی قومیتیں قوتیں یہاں پر بستی ہیں سب سے پوچھا جائے گا جی آپ بتائیے بھائی آپ کی خواہش کیا ہے. تو وہ پھر اپنی اپنی جو بھی ان کے مطالبات ہوتے ہیں اس کو پیش کرتے تھے حکومت کے. اب حکومت کا اس میں سے کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس میں سے کون سا مطالبہ تسلیم کیا جا سکتا ہے اور کون سا نہیں. تو 1909 میں بنیادی طور پہ ایک ایکٹ آنا تھا جس کو ہم منٹو مورلے اصلاحات کہتے ہیں یا منٹو مورلے ایکٹ کہا جاتا ہے, جس کا دوسرا نام گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے. یہ آپ کے سامنے سلائڈ بھی چل رہی ہوگی, نظر آ رہا ہوگا آپ کو. منٹو مورلے ریفارمس یہ جو تھی یہ 1909 کے اندر آئی تھی, اور اس کا جو مقصد کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے کہ جو بر صغیر کی آپس کی ٹسل ہے, ہندو اور مسلمانوں کی بہت ٹسل ہے, اس کو کسی طریقے سے ریزالو کیا جا سکے. اچھا یہاں پر ایک تو چیزیں سمجھ لیے گا کہ یہ 5 منٹ میں ہمارا نا ٹائم ختم ہو جائے گا, یہ والی جو کلاس کا نا. تو آپ لوگ اسی آئی ڈی سے دوبارہ لاگ ان ہو جائیے گا, دوسری آئی ڈی بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, اسی آئی ڈی سے دوبارہ لاگ ان ہو جائیے گا فوراً ہی نا. اور یا 2 منٹ کا وقت ویٹ کر لیجیے گا تاکہ وہ جب تک میں اس کو سیو کرنے کے لیے لگا دوں. تو 2 منٹ بعد آپ لوگ دوبارہ اسی آئی ڈی سے فوراً ہی لاگ ان ہو جائیں. اچھا جو دوسری چیز میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا تھا وہ یہ کہ جو جب یہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں آ گیا تو اس کے بعد ایک بہت بڑا ایشو یہاں پر یہ نکل کر آیا کہ مسلمانوں کو یا یہاں کے مقامی افراد کو ابھی تک سیاست کا تو اتنا آئیڈیا تھا ہی نہیں, کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پہلی سیاسی جماعت ہی کانگریس بنی ہے اور دوسری سیاسی جماعت پہ مسلم لیگ بن رہی ہے, وہ بھی تقریباً 25 سال بعد. 1885 میں کانگریس بن رہی ہے اور ہم 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لا رہے ہیں, یعنی کہ تقریباً 25 سال کا ٹائم. تو ابھی تک سیاسی نہ لوگوں کو سمجھ بوجھ تھی نہ سیاست کو اس طرح سے جانتے تھے. وہ تو بادشاہت کے نظام میں رہے یا خلیفہ کے نظام میں مسلمان رہے یا دیگر جو ریاست کا والی یا حکمران ہوتا تھا اس نظام میں رہے تھے. اب پہلی دفعہ سیاست پالیٹکس جو تھی, اچھا کون آیا ہے بھائی, تو جو پہلی دفعہ جو پالیٹکس تھی نا, کس کا میسج آ گیا, اچھا احمد کی آڈیو کنیکٹ نہیں ہے. احمد آپ ابھی چلے, خیر ابھی تو نہیں آ رہی, میں دوسری جو آپ کو ابھی سیکنڈ کلاس کے اندر نا میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کے لیفٹ کے اوپر وہ بنا ہوا آ رہا ہوگا, اس کے اندر آتا ہے جب آپ جوائن کرو نا تو اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کی آڈیو کے ساتھ آپ کنیکشن کریں, تو وہ آپ کو اس طریقے سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر آپشن آ رہا ہوتا ہے نا, تو آپ اس کے اندر کنیکٹ کر دیجیے گا, یا ہو سکتا ہے آپ کا مائک میوٹ ہوا ہوا یا اس کو دیکھ لیجیے گا نا. تو اگر آپ نے وہ دونوں کام نہیں کیے ہوں گے تو اس وجہ سے پرابلم آ رہی ہوگی. اب جب آپ کلاس جوائن کریں آپ لوگ تو اس کے اندر آپشن آتا ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے آڈیو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے, تو اس کا سر آپ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو ابھی میں نے میسج کرا ہے, اس کو موبائل پہ کنیکٹ ہوا ہوا, اس نے جو ہے نا آڈیو جوائن ہی نہیں کری ہے, اس کے ہاں پاس وہی آپ کی نا بھی میں آواز وہی, نہیں جا رہی ہے. اچھا آواز بھی نہیں جا رہی اس کو, نہیں اس کی جائے گی نہیں جب تک وہ آڈیو جوائن نہیں کرے گا, وہ ایسے ہی لے رہا ہے بیٹھے پہ, بس سلائڈ دیکھ رہا ہے. سلائڈ دیکھ رہا ہے. اس کو آپ ایک کام کریں, میسج کر دینا اس کو, اب میں نے کر دیا اسے. ٹھیک ہے نا, کہ کس طریقے سے آڈیو جوائن کر, جو نیکسٹ کلاس کے اندر وہ آڈیو جوائن کرنے کے ساتھ ہی داخل ہو نا, تاکہ اس کو سمجھا دے گا کہ ابھی یہ بس یہ 3 منٹ ہی رہنا ہے والی کلاس ختم ہو. ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں. یہاں پر جو اہم شروع ہوئی نا وہ یہ ہوئی جب مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا سیاسی جماعت کا پہلی دفعہ. تو ایک بہت پریشانی کا جو سامنا لوگوں کو ہوا کہ پہلی دفعہ سیاست مذہب کی بنیاد پہ کیسے ہوگی, یعنی کہ یہ چیز لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ چلیے سیاسی جماعت تو ہوتی ہے لیکن یہ کیا ہے کہ وہ مسلمان سیاسی جماعت ہے اور یہ جو ہے وہ ہندو سیاسی جماعت ہے. اچھا مطالبات کیا کر رہے ہیں آپ, مطالبات تو کر رہے ہیں نوکریوں کے, مطالبات کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے, مطالبات کر رہے ہیں انگریز سے کہ ہمیں یہ دیا جائے وہ دیا جائے. تو اس میں مسلمان اور ہندو کا فرق کیسے آ رہا ہے, یہ چیزیں بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی. اور اس موقع کے اوپر جب مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے بڑی اور توانا آواز جس نے مسلم لیگ کی بہت ڈٹ کے مخالفت کری, تو اس نے مسلم لیگ کو نہ 1906 میں نہ ایکسیپٹ کیا, نہ مسلم لیگ میں وہ شامل ہوئے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے وہ کون ہوں گے؟ صحیح, قصہ سہیل, کسی کو پتہ ہے کہ جس نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ مسلم لیگ کی مخالفت کی اور مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے کوئی سیاسی جماعت نہیں بنانی چاہیے, ہمیں کانگریس میں رہنا چاہیے, کانگریس کا ساتھ دینا چاہیے؟ تو بتا سکتا ہے؟ نو آئیڈیا سر. سہیل, جویریہ نے ہاتھ اٹھایا ہے, جویریہ کو پتہ ہے کیا جی سر, آئیڈیا ہے؟ کس چیز کا؟ سب سے زیادہ مسلمان ہوتے ہوئے مخالفت کس نے کی تھی مسلم لیگ کی؟ مسلم لیگ کی مخالفت مسلمان ہوتے ہوئے مسلم لیگ بننے کی مخالفت, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں کانگریس کے ساتھ رہنا چاہیے, مسلمانوں کو سیاسی جماعت مذہب کی بنیاد پہ نہیں بنانی چاہیے. یہ سب سے بڑا مطالبہ کس کا ہو سکتا ہے, کسی کو آئیڈیا ہے؟ نہیں ہے تو میں بتا رہا علامہ ہوں, اقبال کا تو نہیں تھا؟ میں بتا رہا ہوں, پھر نیکسٹ کلاس میں ہم تھوڑا سا جو ابھی دوسرے فوراً شروع ہوتی ہے اس میں ڈسکشن کریں گے.
وہ جو سب سے مضبوط اور بڑی اور توانا آواز تھی وہ جناح صاحب کی تھی. جناح صاحب اس ٹائم پہ کانگریس کے ایک بہت بڑے لیڈر، ان کے ساتھ اپنی لائر جو وہ بن کے آ چکے تھے، بیرسٹر بن کے آ چکے تھے، اس کی پریکٹس کر رہے تھے، اور وہ اس ٹائم پہ کانگریس کا حصہ تھے. اور ان کا جو خیال تھا کہ اس خطے کے اندر مذہب کی بنیاد پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. آج بھی آپ سنتے ہوں گے نا کہ ہمارے یہاں مذہبی سیاسی جماعتیں، مولوی حضرات کی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ فضل الرحمان کی ہے اور جماعت اسلامی ہے اور دیگر یہ سبھی یہ جو خادم صاحب تھے، خادم حسین رضوی جن کا انتقال ہو گیا، اس قسم کی سیاسی مذہبی جماعتیں. اس سے پہلے بر صغیر میں سیاسی مذہبی جماعتیں فائنلی احمد نے وہ کر لیا جوائن. اچھا جوائن کر لیا، ٹھیک ہے. تو بس احمد کو بول دیں نیکسٹ کلاس میں. احمد اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ اسی آئی ڈی سے دوبارہ فوری طور پہ، کیونکہ 1 منٹ رہ گیا ہے، لائن کٹنے والی ہے یہ والی، تو 1 منٹ بعد آپ دوبارہ سے اس کو جوائن کر لیں اسی آئی ڈی اور اسی پاسورڈ کے ساتھ. آپ لوگ دوبارہ لاگ ان ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر لاگ ان ہونے کے بعد پھر میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں سے.